جگہ مارا ماری ہو رہی. یہ نمونہ آپ بتا سکتے تھے. وما کان لمؤمن یقتل مؤمنا الا خطأ. کسی مومن کے لیے حرام ہے کہ کسی دوسرے مومن کو مار ڈالے ہو، لیکن بھول چوک سے ہو جائے تو اور بات ہے. اب اس وقت تو اس کی تفصیل بتانا مقصود. ومن قتل متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کر دیا، وہ جہنم کا اس کو سزا سنائی. جو جان سے مارا گیا خطا سے، اس کا بھی کمپنسیشن اور بلڈ کمپنسیشن ہے اسلام. وہ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا آپ. بلڈ کمپنسیشن جو ہے وہ آپ کی سلطنتوں نے دینا چاہیے تھا پہلے. آپ اسلام کو وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کی سلطنت نہیں ہے، اور اس کا نہ رہنا ہی زیادہ اچھا تھا. جیسے ہندوستان ہے، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اسلام کے نام پر پاکستان بنا لیا. پاکستان اسلام کے نام پر بناؤ. اسلام کو حق تھا کہ وہ وہاں قائم رہتا، لیکن وہ بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، تو قائم کس کو کریں. اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ. انسانیت کے احترام میں جو آیتیں قرآن شریف میں اتری ہے، جو حدیث شریف میں اتری، آپ کی کسی سلطنت نے اس کو متشکل کر کے بتانا چاہیے تھا. جتنا قتل آپ کرتے ہیں اس کا خون کا ہرجانہ کبھی دیا کیا آپ نے؟ اگر یہ عمل مسلم سلطنتوں میں ہوتا، 2 سلطنتیں ہیں آپ کی، پاکستان اور بنگلہ دیش، پھر ادھر لائن لگی ہوئی ہے ترکی تک. قتل پر اصل مسئلہ ہے کہ حیوانیت کیوں ہو رہی ہے. حیوانیت اس لیے ہو رہی ہے کہ قانون کی بندش نہیں ہے. قانون سروپری ہے، بندش نہیں. دنیا کے انسانوں کا قانون بنایا ہوا ہے جو ہے اس میں کساؤ نہیں ہے. اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ اپیکت ہے، وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی نمونہ ہو زندگی کا جس کو دیکھ کر کے دوسری سلطنتیں اس کو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بلڈ کمپنسیشن کا قانون ان حکومتوں نے جو مسلمانوں کی اپنی ہیں، جیسے ترکی ہے، سعودی عرب ہے، اور پاکستان ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس وقت نام لینے کا موقع نہیں ہے. مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ آیت پڑھ کے سناؤں آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ 1 کروڑ مسلمان میں شاید ایک کو بھی معلوم نہیں ہے. یہ صورتحال جب آپ کی ہو تو آپ کیسے روک سکتے ہیں اس کو؟ یہاں نہیں روک سکیں گے. یہاں کا تو قانون روکے گا اس کو، لیکن یہاں کا قانون بھی ایسا ہے کہ گواہیاں نہ ملنے کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. کئی ملزم چھوٹ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ نے کتنے کیسز چلتے ہیں برسوں، اور پھر وہ قانون کی کمزوری کہیے یا حاکم کی عدم توجہ کہیے یا اس کی معلومات میں کمی کہیے، ملزم چھوٹ جاتا ہے. لیکن ایمان والوں کو جو قانون اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو یہاں آپ قانون لاگو نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں مولانا آزاد نے دیکھ لیا تھا اس چیز کو کہ یہاں ہم زندگی کے اختیاری شعبے میں ایمان پر قائم رہ سکیں گے. جو غیر اختیاری ہے اس کو ہم، جیسے اب ملزم کو سزا دینا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن جہاں آپ کی سلطنتیں ہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ وہاں کرتے تو قتل انسانی کے روکنے کا نمونہ دنیا کے. لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ ایران عراق جنگ میں خود محترم مہینوں میں وہ جنگ مسلمانوں نے لڑی ہے ابھی 20ویں صدی میں. میرے اس بیان کو سنیے جی کڑا کر کے. بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ عبد الکریم کیا کہتا ہے، ان کو برا لگتا ہے. برا لگنے کی کیا بات ہے اس میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے؟ کہ ایران عراق جنگ جو ہوئی اس میں 10 لاکھ آدمی مارے گئے، سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے تھے. اس جرم کا آپ اقرار کیجیے. کن کو سزا دی؟ اور وہ جنگ کیا کوئی ایمان کی دعوت پر لڑی گئی تھی؟ کوئی کہہ دے مائی کا لال قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہ ایمان کی دعوت پر لڑی گئی. وہ تو بالکل جیسے بھائیوں میں اور پارٹنروں میں اور پڑوسیوں میں لڑائی ہوتی ہے، وہ اس کی نوعیت تھی. افغانستان کی لڑائی کے اندر موت کے خوف کے بغیر کہتا ہوں کوئی مار ڈالے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. جی کے بھی کیا کریں گے اس زمین کے اوپر کہ جن کے پاس قرآن ہے ان کا ایمان قرآن کے اوپر صحیح نہیں ہے. کہ روس کی حکومت کو ہٹانے کے لیے افغانیوں نے پوری قربانیاں دی. الحمدللہ جتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ سب اللہ کے یہاں اس کا اجر پائیں گے. لیکن رشیا کے جانے کے بعد میں اب جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر طالبان اور غیر طالبان اور گل بدن سنگھ اور حکمیہ تیار اور فلانے اور ایسے نامور، دونوں داڑھی، دونوں کے سر پر نماز کا ٹیکا، دونوں بندوقیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. اس جرم کا کوئی علاج ہے کیا؟ جب تک
آپ اگر نمونہ اسلام کا نہیں بتائیں گے، مثلا توحید کا نمونہ آپ نہیں بتائیں گے، آپ وحدانیت کی دعوت لوگوں کو نہیں دے سکتے. آپ عدل اور انصاف کا اور انسانی جان کے احترام کا نمونہ نہیں بتائیں گے، آپ دنیا کے انسانوں کو اس سبق نہیں. اس لیے پہلی پکڑ میری آپ پر. اچھا آپ کچھ کمزور تھوڑی ہیں، مالی اعتبار سے، سلطنتوں کے اعتبار سے کوئی کمزوری نہیں ہے آپ کے اندر. وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس لیے بہت پہلے مضمون میں نے لکھا تھا تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو گئے، اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں قرآن شریف میں کیا ہے، تو ناراض نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے، مجھے پھول کا ہار تھوڑی پہنانے والے. یہ آیت نمبر 92 ہے آپ کے سوال کے جواب میں، سورہ نساء 4 نمبر ہے اس کا. آپ کا سوال یہ تھا نا کہ یہ قتل حیوانی طریقے سے کر رہے ہیں انسانوں کا، اور یہ بڑھتے ہی چلے جا رہا ہے. آپ کی ہماری عمروں میں بچپن دیکھے اور ابھی دیکھے، قتل بڑھتے چلے جا رہا ہے، اور مسلمان بھی اس میں کورے نہیں ہیں. آپ ابھی مسجد میں بھی ماشاءاللہ مارا ماری کرتے ہیں. پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم وہی مسجد ہے، مسجد میں مارا ماری کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ جائیں اس مسجد میں، دوسرا وہی پڑھ لے. یعنی اس سے جو مسلمان کی تصویر بگڑتی ہے. ہاں بتاتا ہوں نا، وہ روک تھام کے لیے قرآن کھولا ہے میں. وما کان لمؤمن یقتل مؤمنا الا خطأ، انجانے میں بھول چوک کے سوا ایمان والے کا کام نہیں کہ ایمان والے کو مار ڈالے. یعنی میں نے دروازہ بند کیا، آپ پھنس گئے اس میں، آپ کی موت ہو گئی. یا کوئی بندوق میں صاف کر رہا ہوں اور اس میں گولی نسٹ گئی، تو میں نے جان بوجھ کے آپ کو نہیں مارا. قرآن نے کہا کہ جان بوجھ کر کے جس نے مسلمان کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے. تو فرمایا کہ الا خطا، وہ آگے آیت آئے گی، ومن قتل مومنا خطا فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا. بھول چوک سے بھی کسی مسلمان نے مسلمان کو مار ڈالا تو ایک مسلمان مومن کی گردن آزاد کرنی پڑے گی، ایک غلام کا، اور خون کا ہرجانہ پوری سلامتی کے ساتھ پہنچانا پڑے گا مقتول کے ورثاء کو. یہ خون کا ہرجانہ 2000 بکریاں ہیں حدیث میں. دیت کہتے ہیں خون کے ہرجانے کو، بلڈ کمپنسیشن. الا ان یصدقوا، اگر وہ صدقہ کر دیں. جیسے میرے بیٹے کو مار ڈالا آپ نے بھول سے، نے کہا بھائی کمپنسیشن چاہیے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں صدقہ کر دوں اپنے بھائی کو، تو وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. تو وہ مقتول کے ورثہ کو ہے. اگر تمہاری دشمن قوم کا بھی آدمی ہو تو بھی تم کو ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ناجنگ معاہدہ تمہارا پہلے سے کوئی دستوری ہو کسی قوم میں، اور اس کے آدمی کو تم نے مار ڈالا، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کے گھر بار کے لوگوں کو بلڈ کمپنسیشن دینا پڑے گا. یا اس آیت کا انکار کیجیے اور اسلام سے نکل جائیے، اسلام سے نکل جائیے، یا اس آیت کے اوپر ایمان رکھ کے اپنی سلطنتوں کو کہیے کہ وہ اس پر عمل کریں. اچھا بلڈ کمپنسیشن دے دیا، تو اللہ کے بندے کو مارا، اس میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے نا. تحریر و رقبۃ مومنہ، ایک مومن کی گردن کو آزاد کرو. آج ایک مومن کی گردن تو ملے گی نہیں، غلامی تو رسول اللہ نے ختم کرا دی نا. تو اس کا جو مالی ہرجانہ ہوتا ہے وہ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ آج ایک آدمی کی جان کی قیمت کیا ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بلڈ کمپنسیشن سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور کے آنے کے بعد میں سبوں نے لاگو کیا، اور تمہاری سلطنتیں ہونے کے بعد میں اپنے یہاں لاگو نہیں کرتے ہو. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم دوسروں کو کہو کہ اسلامی حکومتیں قائم کرو، اسلامی نظام قائم. جو سلطنتیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، تم نے اس میں اسلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اگر یہ میسر نہ ہو، یعنی پیسے بھی نہیں دے سکتا وہ اور غلام کو آزاد بھی نہیں کر سکتا، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے اپنی روح کو گناہ سے دھونے کے لیے. یہ آیت معلوم ہے کہ آپ ہی سے پوچھتا ہوں، اتنے بیٹھے ہوئے بول دیجئے معلوم ہو. یہ قرآن سمجھ کر نہ پڑھنے کے سبب یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سزا میں تو تخفیف اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب کہ قاتل کے وارث اس کو معاف نہ کریں. بلڈ کمپنسیشن میں بھی وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں تم کو ایک گردن مومن کی آزاد کرنی ہے، اور نہ ہو
تو 2 مہینے کے یعنی 60 روزے لگاتار رکھنے. میں آپ سے پوچھتا ہوں درجنوں سلطنتیں کس سلطنت کے اندر بلڈ کمپنسیشن یا روزے قائم ہیں؟ جو کوئی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہے گا. اور اس پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا اور اللہ نے ایسے پر لعنت کی پھٹکار برسائی اور اس کے لیے بڑا زبردست عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ابھی 99 کے اندر اقبال جاوید نامی ایک صاحب ہیں لاہور کے، انہوں نے 100 بچوں کا قتل کیا. پڑھا آپ نے اخباروں میں کہیں؟ اس میں 65 بچوں کے کپڑے اور ان کے فاؤنٹن پین اور ان کے وہ بنین اور جوتوں سے ماں باپ کو معلوم ہوا. لاہور کے کسی پوری تفصیلات ہے میرے پاس میں، اس کی تصویریں بھی ہیں. میں نے بیان دیا، کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ عبد الکریم پارک کو جواب دے سکے ہو کہ بلڈ کمپنسیشن تمہارے یہاں ہوتا تو یہ قتل نہیں ہوتا. خیر وہ پکڑا گیا اور اس کو سزائے موت دی. میں شکر گزار ہوں لاہور ہائی کورٹ کا کہ اس نے سزا دی اس کو. لیکن آپ نے ایک آدمی کو ہی مارا نا، اس نے تو 100 کو مارا، 65 کو مارا. باقی جو ہیں ایک قتل کا ہرجانہ ہوا، جو 65 قتل ہے اس کا بلڈ کمپنسیشن انہوں نے دینا چاہیے یا حکومت نے دینا چاہیے؟ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذمی یعنی یہودی اگر ہے اور اسلامی اسٹیٹ کے اندر اس کو جزیہ دے کر کے رہتا ہے تو اس کے قتل کا بھی ہرجانہ ہے. عورت ہے تو اس کے قتل کا بھی ہرجانہ ہے. حمل ہے تو اس کے قتل کا بھی ہرجانہ. حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث کی مشہور ترین کتابوں کے اندر روایت، کہ ایک عورت نے لات مار دی ایک دوسری عورت کو جو پریگننٹ لیڈی تھی، اور بچہ مر گیا. بچہ کیس آیا رسول اللہ کے پاس، اللہ کے پیغمبر نے تعزیر جاری کی. نماز روزہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، تعزیرات اپنی جگہ کے اوپر ہے، سب کا اپنا ایک مقام ہے. رمضان کے روزے اپنی جگہ کے اوپر ہے، مومن کا احترام اپنی جگہ کے اوپر ہے، انسانی جان کا. یہ کرو گے نہیں دنیا میں اسلام کو بدنام کرو گے تم. اب وہ لات مار دی اس کو اور بچہ مر گیا اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت دینی پڑی. اس میں یعنی قصاص نہیں کیا. قصاص یعنی خون کا بدلہ خون. اس لیے کہ وہ عورت جب پریگننٹ ہو تو یہ بھی لات مارے اس کو تو اس بچے کا کیا قصور ہے بیچارہ جو ابھی پیدائش کے جامے میں ہے. یعنی پیغمبر کی نگاہ دیکھیے. فرمایا کہ دیت لاگو ہوگی. تو ایک آدمی کھڑا تھا کوئی، اس کا نام بھی آیا ہے شاید روایت. اس نے کہا یا رسول اللہ کھانسا نہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ بولا نہیں اور لات مارنے سے مر گیا، اس کے کائی کا دیت بلڈ کمپنسیشن کائے کا؟ تو حضور نے گالی نہیں دی اس کو، پیغمبر گالی نہیں دے گا. حضرت نے فرمایا شاعری کرتا ہے، جا بولے یہاں سے، اور لاگو کیا اس کو. حدیث میں یہاں تک ہے کہ بلڈ کمپنسیشن اگر پارٹی نمبر 1 اور 2 کے اندر ہوگا نہیں، بیت المال سے دیا جائے گا. بیت المال میں نہیں ہوگا زکوٰۃ سے دے گا، پیغمبر دے گا. تم کو دنیا میں اسلامی نظام کی باتیں کرتے ہو، تم کو وہی سب کچھ کرنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اللہ آپ قرآن سنیے پھر، وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِصَاصٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے ایمان والو، خون کا بدلہ دلانے میں چاہے وہ بلڈ کمپنسیشن کی شکل میں ہو یا جان کے بدلے جان ہو، اسی میں تمہاری زندگی محفوظ ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور بھی کہتا ہوں میں، سنیں گے آپ کے جواب میں یہ بات آنی چاہیے. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ. میں عربی میں اس لیے آیت پڑھتا ہوں کہ معلوم ہو کہ ٹھوک نہیں رہا ہے. جیسے انہوں نے بولا نا کہ آیت نہیں ہے تو قصہ کون سے کام کا، برابر بات ہے. مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے. کتنی؟ 12. جس دن سے زمین آسمان پیدا کیے اس دن سے مہینوں کی گنتی سال کی 12. اب کسی کو یہ لگے کہ قرآن نے کیا کمال کر دیا، 12 مہینے کا تو سال ہوتا ہی ہے، لیکن بیوقوف ہے وہ. دنیا میں لوگوں نے سال الگ الگ، بیاج سے پیسے دیا 8 مہینے کا سال، نوکری رکھی غریب کو تو 14 مہینے کا سال. یہ دھاندلی ہوئی نہیں. میرے والد صاحب خود مرحوم اس کا شکار ہوئے. آپ کے کوکڑ میں جب ان کی نوکری نوندنے کے لیے آئے تھے تو 14 مہینے کا ایک میمن نے کانٹیکٹ کیا. تو میں نے 14 مہینے کا نہیں، بولے 14 مہینے لکھانا پڑتا، 14 مہینے کا سال. اور بیاج سے پیسہ کسی نے لیا تو 14 مہینے کا سال نہیں، 12 کا بھی نہیں، 8 مہینے کا سال، تاکہ جلدی سے بیاج کی رقم آ جائے. اس دھاندلی کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید نے اور دنیا میں تسلیم کر لیا گیا سال کتنا؟ 12 مہینے. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرام ہیں. آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ بھی شاید کوئی بتا سکے. آپ کا ذہن جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. آپ کا ذہن قرآن کی طرف جانا چاہیے، حدیث شریف کی طرف جانا چاہیے. ہے کیا یہ؟ کیا نکال دینے کی چیزیں ہیں؟ سنو، اس کے آگے فرماتے ہیں
منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، 4 مہینے حرام ہیں۔ اب لوگ چونکے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا اس جنگ میں لڑائی کرنا حرام ہے، روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ روکو اس میں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان والا سماج اگر دنیا میں ہے تو 33% سال کا حصہ 4 مہینے بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کو امن مل جائے گا کہ 4 مہینے میں ہم کو کوئی مارے گا نہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں یہ پوچھنے کا حق ہے نہیں۔ پیغمبر نے کہا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 3 مہینے حج کے مومنٹ میں ٹچ ہوتے ہیں، ایک عمرے کے لیے۔ اور آپ نے جو ایران عراق جنگ لڑی ہے خدا کے بندو، وہ ٹھیک ذی قعدہ کے مہینے میں پہلی گولی چلی ہے۔ یہ جرم کیا، اس وقت میں دلی میں تھا، میں نے مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت یہ آیت قرآن شریف میں موجود ہے اور آپ ہی سے پڑھی ہم نے۔ مولانا نے تار کیا وہاں جو لڑنے والے تھے، کسی نے جواب نہیں۔ تم خود قرآن مجید کے مقابلے میں جہالت کا ثبوت اور نادانی کا ثبوت دیتے ہو، تمہاری سلطنتیں جو ہے اس کو کوئی آئیڈیا نہیں دیتی، تو دنیا میں قتل کیسے بند ہوگا؟ اب جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس نہ پیغمبر ہے نہ ان کے پاس کتاب ہے، تو ان کو کیسا مجرم بنا سکیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ قانون کے اندر پکڑ ہوگی، لیکن جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس ایمان ہے، جو اسلامی نظام کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بلڈ کمپنسیشن جاری کرنا پڑے گا۔ اور ایک آیت پڑھتا ہوں، نفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ دانت کا بدلہ دانت، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان۔ حدیثیں 50 دیکھ لیجیے، پوچھو نا ان عالموں سے کہ بھئی حدیثوں میں کہاں ہیں دیت کے قانون؟ ایک آدمی نے ایک آدمی کی آنکھ پھوڑ دی، اس نے کہا اس کی بھی آنکھ پھوڑ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دوسری آنکھ اس کی پہلے سے پھوٹی ہوئی ہے، فرمایا کمپنسیشن دے دو، کیونکہ دونوں اندھے ہو جائے گے تو ایک نیا جمیلہ کھڑا ہو۔ یہ اندھوں کا قانون نہیں، پیغمبر کا قانون۔ یہ قانون لاگو تمہاری سلطنتوں نے کرنا چاہیے۔ ایران ہے، جورڈن ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، انہوں نے لاگو کرنا چاہیے۔ دنیا اندھی نہیں ہے، وہ یہ کہیں گے ہم پر بھی لاگو کرو، اسی میں امن ہے۔ تم سے اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم پرسنل لا ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا حق ہے کہ وہ اس پر لاگو ہونا چاہیے، لیکن اس پر ہمارا خود کا عمل نہیں ہے۔ اس پر معلوم نہیں آپ کو، بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکی جس دن پیدا ہوئی اس دن اپنے ماں باپ کے ورثے میں شریک ہے یا نہیں ہے؟ تم وراثت نہیں دیتے ہو۔ جس دن شادی ہوئی اس دن مہر مل گیا اس کو، اور اپنے شوہر کی وراثت میں وہ شریک ہوئی۔ معلوم نہیں ملتا ہوگا، کوئی خاتون ہوشیار ہوگی لے لے نہیں تو بڑا لڑکا جو ہے وہ سب جائیداد کھا جاتا ہے۔ جس دن اس کے بیٹے اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس کی وراثت میں بھی شریک، بھائی بہن بھائی کے وراثت میں شریک نہیں ہے۔ لیکن ایک کیس ہے سورہ نساء میں، وہ آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ کوئی میت ایسی ہو کہ جس کے اولاد نہ ہو، بعضوں نے ماں باپ بھی اس میں لگائے، ایک بہن ہو تو 50% مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں وراثت میں لڑکیوں کو حصہ دو، غیر مسلم بہنیں سڑک پر آ جائیں گی کہ مسلم پر صلاح ہم پر لاگو کرو، کہ ہمارے پاس ہم کو تو ماں باپ کے اس میں کچھ ملتا ہی نہیں۔ یہ طریقہ ہے ایمان کو دنیا میں پرچلت کرنے کا۔ جو تمہارے اختیار میں ہے، سلطنتوں سے بھی کہتا ہوں، مسلم سماج سے بھی کہتا ہوں، تمہارے اختیار میں ہے اس کو تم لے کے آؤ، تو غیر اختیاری چیزیں جو ہیں آپ سے آپ سامنے آئیں گے، لوگوں کو دکھے گا۔